کیوں نہ منائیں غم، ہم کیوں نہ کریں ماتم، ہم اہل تشیع پر کتنا بڑا ہے یہ غم، نوبہ امام اپنا دنیا سے جا رہا ہے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اسی مناسبت پر آج کی ہماری یہ گفتگو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ انفاق کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، آسانی اور پریشانی، راحت اور سختی دونوں حالتوں میں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین عزیز، یقیناً کسی کے کام آ جانا اور کسی کے ساتھ بھلائی انجام دینا انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ خوش قسمت گھڑی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ جب ہم سے کسی کو فائدہ پہنچے، ہم کسی کے کام آ جائیں۔ اس لیے کہ کسی کے کام آ جانا اور کسی کی دکھ تکلیف کو دور کر دینا، یہ بے توفیق الہی نصیب ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو میسر نہیں آتا۔ اس آیہ کریمہ میں جو انفاق کے لیے کہا گیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو آپ کو جو ہے وہ انفاق کرنا ہے، نہیں، بلکہ چاہے حالات سخت ہوں، چاہے پریشانی کے حالات ہوں اور چاہے اچھے حالات ہوں، جس طرح بھی ہو سکے سختی اور پریشانی دونوں حالتوں میں کسی کے کام آنے کی کوشش کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ انفاق کے بارے میں ایک جگہ اور فرمایا گیا، اس آیت کا جملہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ وہاں جو لفظ رکھا گیا ہے رزقنا، جو ہم نے دیا ہے، یعنی پروردگار اپنی طرف نسبت دے کے بتا رہا ہے کہ انفاق حلال طریقے سے ہو، حلال کمائی سے ہو، اس چیز سے ہو کہ جس کو تم نے محنت سے حاصل کیا ہے، جس کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے۔ یہاں پر رزقنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی سے جب پیش آ رہے ہوں تو دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کے ذریعے پیش آیا جا رہا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اس میں ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ وَمِمَّا، یہاں پر جو یہ ماں ہے، یہ جو عربی کا میم الف ماں ہے، یہ تمام دارائیوں کی ماں ہے،
یعنی پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس پیسہ ہو تو مدد کرنا، تمہارے پاس دولت ہو تو مدد کرنا، تمہارے پاس کھانا ہو تو مدد کرنا، نہیں، مما یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو، تمہارے پاس طاقت ہو تو طاقت کے ذریعے مدد کرو، تمہارے پاس اچھی فکر ہو تو کسی کو ایک اچھی فکر دے کے مدد کرو، تمہارے پاس علم ہو تو علم کے ذریعے مدد کرو، یعنی تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے، کسی کو مشورہ دینا ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، کسی کو بہترین کام کرنے کا مشورہ دینا ہو، جس طرح سے بھی کسی کے کام آیا جا سکے کوشش کرنا چاہیے کہ کسی کے کام آیا جائے، یعنی انفاق کے لیے سخی ہونا ضروری ہے، انسان کے کام آنے کی تڑپ رکھتا ہو یہ ضروری ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دولت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس حالت میں بھی ہو ہم دوسرے کی مدد کرنے کی فکر کریں، دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں، دوسرے کے دکھ تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں آسانی اور پریشانی، راحت اور سختی دونوں حالتوں میں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی انفاق کرنا، غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ وہ شاہراہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ایک عبد خدا اپنے پروردگار کی رحمت اور محبت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اپنے پروردگار کا محبوب بنتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو، وہ قدم اٹھائے انفاق کرنے کے لیے، وہ اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کرے، اس لیے کہ یہی راستہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا۔ کسی کے کام آ جانا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب بیان ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کی مدد کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، جو کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، پروردگار عالم اس کو مجاہد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب تک انسان دوسروں کی مشکل دور کرنے، دوسروں کی پریشانی دور کرنے اور دوسروں کے کام آنے کی فکر میں رہتا ہے، پروردگار عالم خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں تک نقل ہوا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا، بندے خدا کے کام آ جانا پروردگار عالم کے نزدیک 1 مہینے کے مستحبی روزوں اور اعتکاف سے افضل ہے۔ ہم جب معصومین علیہم السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک بہت بڑا ہم و غم یہی تھا کہ کس طرح سے لوگوں کے کام آیا جائے، اور وہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک غم یہ بھی تھا کہ غریبوں کا حق اور بے سہاروں کا حق امیروں کے دسترخوان پر کھایا جا رہا ہے، امیر لوگ اس کو ہڑپ کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات کے سامنے ایک یہ بھی غم تھا۔ ہمارے ائمہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں اور لوگوں کی مشکلات دور کی جائیں۔ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میں ایک شخص مکہ معظمہ کی زیارت کے لیے سفر میں ہے، اور راستے میں جب امام علیہ السلام رکتے ہیں آرام کرنے کے لیے، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، اور اماموں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب آپ دسترخوان بچھاتے تھے تو اس دسترخوان پر ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، اس دسترخوان پر غلام بھی ہوا کرتے تھے، نوکر بھی ہوا کرتے تھے، اور معصومین کا یہ عمل ہمارے لیے ہدایت ہے متواضع بننے کے لیے، پروردگار کا خاکسار بندہ بننے کے لیے۔ معصومین علیہم السلام غلاموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ، بے سہاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہمیں متواضع بننا ہے تو اس سیرت کو اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ تواضع ایک وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار بہت زیادہ پسند کرتا ہے، متواضع اور انکساری کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام جب آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رکے
تو یہ شخص جو آپ کے ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ مولا ہمارے شہر میں حکومت کی طرف سے جو نمائندگی کرتا ہے اور لوگوں کے امور کا ذمہ دار ہے اس نے میرے اوپر بہت زیادہ مالیات مقرر کی ہے، بہت زیادہ پیسے میرے اوپر جو ہے مقرر کیے ہیں، بہت زیادہ دولت میرے اوپر مقرر کی ہے کہ جس کو میں ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ مولا آپ اس سے ایک خط لکھ دیں تاکہ وہ مجھ سے مالیات وصول کرنے میں کچھ کمی کر دے۔ امام علیہ السلام نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ یاد رکھ، نیک کردار اور نیک گفتار اور اچھے اخلاق والے کو پروردگار بھلائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لہذا کوشش کر کہ تیرا اخلاق اور تیرا کردار صحیح ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ صحیح طرح سے پیش آ۔ اب یہ شخص اس خط کو لے کر جاتا ہے اور وہاں پر جو حکومت کا نمائندہ تھا اس کو یہ خط دے دیتا ہے۔ اس نے جب اس خط کو لیا، خط کو بوسہ دیا، خط کا احترام کیا اور کہا کہ تیری مالیات اب میری طرف سے ادا کی جائیں، اور پھر امام علیہ السلام کی خط کی برکت سے اس نمائندے نے اس شخص کو کچھ ہدایے اور تحفے بھی دیے۔ ناظرین کرام، لہذا امام علیہ السلام کی جب اس زندگی کے پہلو پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے درس ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک درس یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کسی کے ہم کام آ جائیں، کسی کی مشکل دور کر دیں، کسی کی پریشانی دور کر دیں۔ اگر ہمارے تعلقات اچھی جگہ پر ہیں، اگر ہمارے رابطے اچھے لوگوں سے ہیں، اگر ہمارے پاس کسی طرح کی سورس ہے اور ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کو نوکری دلا سکتے ہیں، کسی کو کام دلا سکتے ہیں، اور دوسری طرح سے اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں تو کام آنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات اچھی جگہ پر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی اپنی زندگی کا ہم کام نکالیں گے، ہم اپنا بڑا کام نکالیں گے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام کرا کر اپنی زندگی کے بڑے کاموں میں کیوں رکاوٹ پیدا کریں۔ لہٰذا بہت سے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بجائے اپنے بڑے کاموں کو حل کریں۔ ناظرین، کیا خبر ہے کہ موت اتنا موقع دے یا نہ دے کہ ہم بڑے کام کرنے اور بڑے کام نکالنے کے وقت تک زندہ رہیں۔ لہٰذا چونکہ ہماری زندگی کے وہ کام کہ جن کے ذریعے ہم دوسروں کے کام آئے ہیں، ہم نے خدمت خلق کی ہے، ہم نے لوگوں کی پریشانیاں دور کی ہیں، یہ آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام سے یہ سیکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام کے جن کی شہادت بہت ہی بے کسی اور عالم غربت میں ہوئی ہے، انسان جب پردیس میں ہوتا ہے اور جب بھی اسے پردیس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی اسے پردیس میں کوئی غم ہوتا ہے، جب بھی اسے پردیس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے، اپنے گھر والے یاد آتے ہیں۔ ارے امام محمد تقی علیہ السلام کو عالم غربت میں شدید زہر دے دیا گیا، امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ پردیس میں عالم غربت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ عزیزوں، آل محمد پر بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی وطن سے دور اور عالم غربت میں شہادت پر نظر جاتی ہے تو آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی ایک بچی یاد آتی ہے جو پردیس میں زندان کے دروازے پر بیٹھ کر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر سوال کرتی رہی، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب جواب ملتا تھا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو یہ یتیمہ کہا کرتی تھی، ارے ہم اپنے وطن میں کب جائیں گے؟ اس بچی کی عالم غربت میں، ارے اس غربت بھرے عالم میں، اس زندان کے اندر اس بچی کی شہادت ہو گئی۔ جو بچی گھر جانے کی آرزو رکھتی تھی، جو بچی گھر جانے کا ارمان رکھتی تھی، ارے اسی زندان میں، اسی قید خانے میں اس بچی کی اسی عالم غربت میں شہادت ہو گئی جو بچی اپنے وطن جانے کا بڑا ارمان رکھتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ۔
کیوں نہ منائیں غم، ہم کیوں نہ کریں ماتم، ہم اہل تشیع پر کتنا بڑا ہے یہ غم، نوبہ امام اپنا دنیا سے جا رہا ہے۔